السلام علیکم میرے پیارے ویئرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور اس خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو ویئرز، آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے اعلیٰ ترین عمل اور دعا۔ اعلیٰ ترین عمل کیا ہے اور دعا کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ کا آپ کو حوالہ دیتی ہوں، اس کا ترجمہ اور تشریح سے بتاتی ہوں کہ اعلیٰ ترین عمل اور دعا کیا ہے۔ چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، بہترین دعا استغفار ہے۔ اور اب اس حدیث کی تشریح سے آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کا ذکر ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل حدیث مبارکہ میں لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنی برکتوں اور فضیلتوں والی کیا چیز ہے جو اسے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کہا گیا ہے۔ اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ اس میں خاص طور پر لفظ الہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔ الہ کا معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو اور جو ہر چیز پر قادر ہو، جو سب سے زیادہ حکیم و دانا ہو، جو سب سے زیادہ رحیم و کریم ہو، جو سب سے زیادہ جبار و قہار ہو، غرض کسی صفت حسنہ میں اس جیسا کوئی نہ ہو، جو صرف ایک ہو، کوئی اس کی مثل نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ یہ کلمہ ہی توحید ہے۔ توحید کا مطلب، اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں توحید کے مطلب کے بارے میں۔ توحید کا مطلب صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ ہی کو عبادت کے لائق ماننا، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ توحید ہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ وہ شمع ہے جس کی روشنی سے سیرت و کردار کے تمام گوشے جگمگا اٹھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے ہی ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے اس توحید ہی کا درس دیا اور توحید کے ماننے والوں کو آخرت میں عظیم اجر و ثواب کی بشارت دی۔ لوگوں کو شرک کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی ان سے روکا اور نہ رکنے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ یہی وہ کلمہ توحید ہے جس کے اقرار سے ایک بے دین، کافر یا مشرک دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ اب ہم بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے متعلق۔ تو چلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم لا انتہا وسعتوں، گہرائیوں اور پہنائیوں کا حامل ہے۔ اس میں الہ اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی تعریف ہی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لفظ اللہ خدائے واحد لا شریک کا اس میں ذات ہے۔ ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی بھی اس کے لائق نہیں کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے یا اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ تمام ہستیاں اسی کی محتاج ہیں، سب اسی سے مانگتے اور اسی کے آگے مانگنے پر مجبور ہیں۔ اس کی حکمتوں کو سمجھنا عقل انسانی کے بس کا روگ نہیں۔ اس کی حکمتوں کو سمجھنا عقل انسانی کے بس کا روگ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مقام سب سے اولا ہے، سب سے اوپر اعلیٰ اولا لا الہ الا اللہ کا مقام ہے۔
یہ وہ علم ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں کے پاس بھیجا۔ یہی وہ عہد ہے جو تمام روحوں سے لیا گیا تھا۔ یہی وہ عہد ہے جو ہر نبی اور ہر پیغمبر سے لیا جاتا رہا ہے۔ یہی وہ عہد ہے جس کی اقرار سے دائرہ اسلام میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دو الفاظ ایسے ہیں جس کا مرتبہ لا انتہا بلند ہے۔ ان الفاظ کی موجودگی سے اس کلمے کا مرتبہ بھی لا انتہا بلند و بالا ہے۔ یہ الواحیت کا خالص علم ہے جو جہالت کے اندھیروں میں علم و گاہی کا نور پھیلاتا ہے اور لا کی تلوار سے انسانی زندگی کے میدان میں شرک و بت پرستی کے ہر پودے کی جڑ کاٹتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقام حدیث کی روشنی میں کچھ اس طرح سے ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو مجھ کو کوئی ایسی چیز بتا دے کہ اس کے ذریعے تجھ کو یاد کروں اور اس کے ذریعے تجھ سے دعا مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تو یہ کہا کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے پروردگار، تیرا ہر بندہ یہ کہتا ہے، میں تو کوئی چیز چاہتا ہوں جو میرے لیے مخصوص ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمانوں اور اس کی ساری عبادی سوائے میرے ساتوں زمینوں کا ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان چیزوں سے باری رہے گا اور جھک جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے اس کی برکتیں اور فضیلتیں بھی بے بہا اور لا انتہا ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اور ذکر ہے۔ افضل الدعاء الاستغفار، یہ حدیث مبارکہ کا وہ حصہ ہے جس کا مطلب ہے کہ بہترین دعا استغفار ہے۔ بہترین دعا استغفار ہے۔ استغفار کا معنی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ انسان کیا ہے؟ غلطی کا پتلا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی کچھ اس انداز سے کی ہے کہ گناہ یا غلطی اس سے سرشست میں شامل کر دی گئی ہے۔ اسی طرح انبیاء اور پیغمبروں کے سوا ہر انسان زندگی میں کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی غلطی ضرور ہو جاتی ہے، اور نہ بھی ہو تو ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا اور ان کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ کی اقسام کون سی ہیں؟ گناہ کی دو بڑی اقسام ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ کبیرہ گناہ یعنی بڑے بڑے گناہ جیسے کسی مسلمان کا ناجائز قتل، چوری، زنا اور غیبت اور جھوٹ وغیرہ۔ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ، مثلا صفائی نہ رکھنا، مصلحت امیز جھوٹ سن لینا۔ گناہ کا انجام کیا ہے؟ گناہ کا انجام سزا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے ایک ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہو اسے اس کے مطابق سزا ملے گی۔ چھوٹے گناہ کی تھوڑی سزا، بڑے گناہ کی زیادہ سزا ملے گی۔ گناہ کا ایک اور انجام بھی ہے اور وہ ہے معافی۔ اگر کوئی انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی عاجزی دے کر خوش ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ تو نماز پڑھنے سے دھل جاتے ہیں، کچھ کلمہ پڑھنے سے، کچھ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہ تو معافی مانگنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن خود گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آداب سکھاتا ہے، اور اگر ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر کبھی زیادتی کر بیٹھے تو ماں نہیں
خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور خدا کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو، اس کے آگے تو توبہ کرو، بلا شبہ یہ میرا بڑا ہی رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے استغفار ہی بہترین دعا ہے۔ انسان کچھ گناہ تو دانستہ کرتا ہے اور کچھ گناہ اس کی لا علمی میں ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے جب موقع ملے ہر نماز کے بعد استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اگر استغفار نہ ہوئی ہو تو کوئی انسان جنت میں نہ جاتا۔ اس رحیم و کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ خاص شفقت اور رحمت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا طریقہ سکھا دیا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ انسانوں کو گناہ معاف فرما کر انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے زیادہ استغفار پایا جائے۔ ایک اور جگہ فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم سب سے چھوٹا بڑا چاہے ایک ذرے برابر بھی گناہ ہوا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل اور اچھا عمل اور گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو بھی معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ڈھیر سارے کمنٹس کر کے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔